فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں جاری جانچ کے حصے کے طور پر سی بی آئی نے بدھ کو حیدرآباد کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سی اے بچی بابو گورنٹلا کو دہلی شراب پالیسی کی تیاری اور اس پر عمل کے سلسلے میں ان کے مبینہ رول پر گرفتار کر لیا۔ بابو تلنگانہ کے حکمراں جماعت BRS کے رکن قانونساز کونسل کے کویتا کے سابق CA رہے ہیں۔ جانچ ایجنسی نے بابو کو دہلی شراب پالیسی کی تیاری اور اس پر عمل کرتے ہوئے حیدرآباد کی ہول سیل اور ریٹیل لائسنس رکھنے والوں اور ان کے مالکین کو غلط طریقے سے فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا۔ گزشتہ سال دسمبر میں CBI نے مبینہ دہلی شراب گھوٹالے میں کویتا سے حیدرآباد میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ مرکزی ایجنسی نے اس معاملے میں گزشتہ سال نومبر میں 7 ملزمین کے خلاف پہلی چارج شیٹ داخل کی تھی۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ پرانے شہر کے ہندو بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ان کی پارٹی حکومت سے نمائندگی کرتی ہے۔ اسمبلی میں بجٹ پر ہوئے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ پرانے شہر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو، کرسچن، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ جس طرح مجلس مسلمانوں کے مسائل کی نمائندگی کرتی ہے، اسی طرح ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر کے لال دروازے کی مندر کی ترقی اور کلیان منڈپم کی تعمیر کے سلسلے میں وہ حکومت سے نمائندگی کر چکے ہیں اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اس مندر کی ترقی کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے ہیں، لیکن کاموں کا آغاز نہیں ہوا۔ قائد مجلس نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ مندر کی ترقی کے کاموں کا آغاز کر دیں۔ اس موقع پر فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے شادی مبارک اسکیم کے تحت زیر التوا 63,000 سے زائد درخواستوں کی یکسوئی کے لیے 150 کروڑ روپے جاری کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے اقلیتی بجٹ کے چوتھے سہ ماہی رقم جاری کرنے اور مغفل وقف بورڈ کے ریکارڈ کو کھول کر اسے ڈیجیٹلائز کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کانگریس کے سربراہ ریونت ریڈی نے یقین ظاہر کیا کہ جنوری 2024 کے پہلے ہفتے میں ریاست میں کانگریس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکومت بننے کے بعد سب سے پہلے دستخط پوڈو اراضیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوں گے۔ ریاست کے جنگلات کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر ان پوڈو اراضیت پر قبائلی کاشت کرتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ حکومت کے دن قریب ہیں، وہ مقدمات سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ مخالف تمام طاقتوں کو متحد ہو کر کانگریس کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کے غداروں کو کابینہ میں 90% عہدے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کانگریس پارٹی سے جیت کر حکمراں پارٹی میں شامل ہونے والے 12 MLA کے خلاف CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ریونت ریڈی نے ریاست میں 3000 شراب کی دکانیں قائم کرنے پر وزیر اعلیٰ پر تنقید کی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اب تک قرضہ معاف نہ ہونے کی وجہ سے کسان مقروض ہیں۔ تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر سہولتوں کو بہتر بنانے کے اقدامات اور انگلش میڈیم ذریعے تعلیم کے آغاز کے علاوہ سماجی اور معاشی سطح پر سافٹ اسکل تربیت کے اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے۔ حکومت کی سماجی اور معاشی سروے رپورٹ 2023 کے مطابق سرکاری اسکولوں میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران طلباء کے داخلوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ تعلیمی سال 2021-22 میں حکومت کے اقدامات کے سبب سرکاری اور خانگی مقامی مجالس کے اسکولوں میں 6.3% زائد داخلے ہوئے، جو خانگی اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ 2021-22 میں سرکاری اسکولوں میں 62,29,000 داخلے ہوئے، جو 49% ہوتے ہیں، جبکہ 2020-21 میں 43.4% اور 2019-20 میں 42.91% داخلے ہوئے تھے۔ حکومت کی رپورٹ کے مطابق خانگی اسکولوں میں داخلوں میں کمی آئی ہے۔ 2019-20 میں 57.9% داخلوں کے مقابلے 2020-21 میں 56.53% اور 2021-22 میں 50.23% داخلے ہوئے۔ اڈانی معاملے پر مباحث کا مطالبہ کرتے ہوئے BRS کے اراکین پارلیمنٹ نے احتجاج کیا۔ ان ارکان نے عام آدمی پارٹی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اڈانی کمپنیوں کے معاملات پر بحث کے لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں نوٹس دینے والی BRS نے مباحث کے معاملے پر حکومت کے موقف پر شدید نکتہ چینی کی اور پارلیمنٹ کے احاطے میں پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ ارکان پارلیمنٹ سریش ریڈی، پربھاکر ریڈی، رنجیت ریڈی، کویتا، بی بی پاٹل کے ساتھ ساتھ بھارت پارلیمان
समाजवादी पार्टी के लीडर के केशव राव और लोकसभा में पार्टी के लीडर नामा नागेश्वर राव ने एहतजाज में हिस्सा लिया। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने अपने एक ऐलान में बताया कि नए हिजरी साल के इब्तदाई 6 महीने के दौरान 45 लाख से ज्यादा उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा है कि नए हिजरी साल के आगाज से 5 फरवरी 2023 तक तकरीबन 50 लाख उमरा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। उनमें से 40 लाख से ज्यादा हवाई जहाज़ों और तकरीबन 5 लाख बर्री रास्तों जबकि 3675 समंदर के रास्ते ममलिकत पहुंचे हैं। वज़ारत का कहना है कि सबसे ज्यादा उमरा ज़ायरीन इंडोनेशिया से आए हैं। उनकी तादाद 10,05,365 रही। पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर रहे, उनकी तादाद 7,92,208 रही। तीसरे नंबर पर इंडिया से 4,48,765 उमरा ज़ायरीन ममलिकत पहुंचे हैं। वज़ारत हज ने बताया कि मिस्र से 3,06,480 उमरा ज़ायरीन पहुंचे। इराक 5वें और बांग्लादेश 6वें नंबर पर है। वज़ारत हज का कहना है कि 12,07,112 मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते ममलिकत पहुंचे। ई वीजा जारी कराने वालों की तादाद 6,83,116 रही है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।